ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ایسا شاندار واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جسے جب آپ سنیں گے تو آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس واقعے کو آپ عرصہ دراز تک یاد رکھیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ انتہائی معتبر ترین اولیاء کرام میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے متعلق علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب رات ہوتی نماز عشاء پڑھنے کے بعد مسجد سے ہر کوئی اپنے گھروں کو چلا جاتا، تو جناب سفیان ثوری مسجد میں جب تنہا ہو جاتے تو اللہ پاک کو مخاطب کر کے ایک جملہ بولتے، عرض کرتے الہ العالمین، رات کی اس تنہائی میں، رات کے اس اندھیرے میں اور تنہائی میں ہر محبوب اپنے محبوب کے ساتھ تنہا ہے، اور چونکہ میرا محبوب تو ہے تو میں تیرے گھر میں تیرے ذکر اور تیری عبادت کے ساتھ تنہا ہوں۔ یہ جملہ بولتے اور پھر ساری رات اللہ پاک کی عبادت میں گزار دیتے۔ اتنی محبت تھی اللہ پاک کے ساتھ اور اتنی دل جمی کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب جو بات آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک طرف تو آپ دیکھیے کتنی نامور ترین شخصیت ہے، دوسرا اللہ پاک کے ساتھ محبت بھی دیکھیں اور پھر عبادت کی کثرت بھی دیکھیں، لیکن دوسری طرف آپ ان کے دل میں خوف خدا بھی دیکھیے۔ اللہ پاک سے وہ کس طرح ڈرتے تھے اور کس طریقے کے ساتھ ڈرتے تھے، یہ بھی آپ ملاحظہ کیجیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا کیا کہ 5 مہینے تک لگاتار آپ روزہ رکھتے رہے، برابر 5 مہینے لگاتار۔ ہم سے تو رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے نہیں رکھے جاتے، جناب حضرت سفیان ثوری نے 5 مہینے لگاتار روزے رکھے، اور دن کو روزہ رکھتے، رات کو وہی معمول کے عبادت میں وہ ساری رات مسجد میں گزار دیتے۔ تو کسی نے پوچھا، جناب اپنی جان پہ اتنی سختی اچھی بات نہیں ہے، 5 ماہ ہو گئے آپ لگاتار روزے ہی رکھے چلے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب یہ بات سنی تو آپ نے جواب دیا، بھائی بات دراصل یہ ہے کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، جس گناہ کو بخشوانے کے لیے میں لگاتار 5 مہینے تک کفارے کے طور پہ روزے رکھتا رہا ہوں۔ اب سنیے گا گناہ کیا سرزد ہوا۔ اس آدمی نے پوچھا، بھی کون سا بڑا گناہ کر بیٹھے کہ جسے بخشوانے کے لیے آپ 5 ماہ تک روزہ رکھتے رہے؟ سفیان ثوری اپنا گناہ بتا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، بھائی مجھ سے گناہ ایک دن یہ ہوا کہ میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا تنہائی تھی، اکیلا ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا، تو میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے رو رہا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ اس کے دل میں بڑا اللہ پاک کی محبت ہے، اس لیے یہ رو رہا ہے، ریاکاری دکھاوا کر رہا ہے۔ فرماتی یہ بات سوچنے کے بعد اپنے دل اور دماغ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اچانک میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑنا شروع کر دیا کہ لوگوں کے دلوں کی حال اللہ کے علاوہ تو کب سے جاننے لگ گیا؟ وہ اگر رو رہا ہے ریاکاری سے یا خلوص سے، وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، پر تو اس کے متعلق حسن ظن رکھنا۔ بس یہی ایک گناہ مجھ سے سرزد ہوا، اور اس ایک گناہ کو بخشوانے کے لیے حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں لگاتار 5 ماہ تک کفارے کے طور پہ روزے رکھ کے اللہ پاک سے اس گناہ کی معافی طلب کرتا رہا۔ دوستان گرامی قدر، اس واقعے کو سننے کے بعد ہم اپنی زندگیوں کا احاطہ کریں، محاسبہ کریں کہ ہم روزانہ کتنے گناہ کرتے ہیں۔ جھوٹ ہو گیا، فریب ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، جناب زنا ہو گیا، شراب ہو گئی، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی، یعنی جتنے بھی جملہ گناہ ہیں وہ ہم سب کرتے ہیں۔ چلو
اور کچھ نہ بھی کرتے ہوئے تو جان بوجھ کے نمازیں تو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی موبائل میں مست ہو کے، کبھی ٹیلی ویژن لگا کے خبروں میں مست ہو کے، کبھی پسندیدہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے جناب، کبھی دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے، کبھی جناب چوکوں چراہوں میں دکانوں پہ بیٹھ کے گپے ہانکتے ہوئے ہم جان بوجھ کے روزانہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور بھی کئی طرح کے ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے دل میں ذرا سا بھی خوف خدا پیدا نہیں ہوا کہ ایک دن مر جانا ہے اور مرنے کے بعد اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کے دنیا پہ کیے گئے اعمال کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے، تو قیامت والے دن اللہ پاک کو کیا جواب دیں گے؟ اعمال ہم کرتے نہیں، نیکیاں پلے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی بہادری کہ اللہ پاک سے نہیں ڈرتے۔ لیکن دوسری طرف ان زاہدین کو دیکھیں، ان زہداء کو، ان بزرگان دین اولیاء کاملین کو دیکھیں، حضرت سفیان ثوری کو دیکھیں کہ جناب ایک چھوٹا سا بے ضرر سا گناہ ہوا، ایسا گناہ جس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا، یار بے ضرر سا گناہ کیا حضرت سفیان ثوری نے، اور پھر اللہ پاک سے اتنا ڈرے کہ اس ایک بے ضرر سے گناہ کو بخشوانے کے لیے 5 ماہ تک کفارے کے طور پر روزہ رکھتے رہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی ایسا خوف، ایسی خشیت پیدا کرے کہ جب بھی ہمیں ہمارا نفس گناہ کی طرف ابھارنے لگے تو فوراً ہمیں اللہ پاک کا ڈر محسوس ہو، خوف محسوس ہو، تاکہ ہم اس گناہوں سے بچ کے نیکی کی راہ پہ گامزن ہو سکیں۔ امید کرتا ہوں آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔